اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن 786 چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے، آپ جہاں کہیں بھی ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات نے ہمارا پچھلا سبق سنا ہوگا، اس کو یاد کیا ہوگا، خوب آپ نے اس کی مشق بھی کی ہوگی، اور اب مجھے امید ہے کہ آپ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے۔ تو دوستو، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی سورۃ المائدہ ہماری مکمل ہو چکی ہے، اور آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری اگلی سورۃ الانعام اس کی ابتدا ہو رہی ہے، اور آج انشاءاللہ ہم اس کا سبق پڑھیں گے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 10 تک۔ تو جو حضرات ہمارے چینل پر نئے، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اسی طرح دوستو خود بھی پڑھیں، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور پڑھانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے۔ سورۃ الانعام، ٹھیک ہے، یہ انعام نہیں پڑھنا، انعام، اس کو اس طریقے سے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ سورۃ الانعام مکیہ، مکیہ۔ ایک نقطے اور پوائنٹ کی بات ہے کہ عام طور پر تو مشہور یہ ہے کہ جب آپ مکہ میں تھے تو جو صورتیں نازل ہوئیں تو ان کو مکی کہا جاتا ہے، جب آپ مدینہ میں تھے تو جو صورت مدینہ میں نازل ہوئیں تو ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جو بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان صورتوں کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے دوران بھی نازل ہوئی ہیں تو ان کو بھی مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اس صورت کی 165 آیات اور 20 رکوع ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں دوستو، اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔ وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين۔ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين۔ ولو نزلنا عليك كتابا
في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون الحمد للہ اس دال کے اوپر جو پیش ہے نا اس کو بعض لوگ لمبا کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں الحمدو، ٹھیک ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا دوستو، ٹھیک ہے۔ سورۃ فاتحہ کی ابتدا کے اندر بھی یہ لفظ ہے، تو نماز کے اندر آپ غلطی کرتے رہیں گے اگر اس لفظ کو آپ نے ٹھیک نہ کیا تو، ٹھیک ہے نا، الحمدو نہیں پڑھنا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور غلطی، اس ہا کی جگہ پر ہا پڑھتے الحمدو، یا کوئی پڑھتے الحمدو، یہ سارے طریقے غلط ہیں دوستو۔ تجوید کے ساتھ آپ قرآن پڑھیں، کیونکہ بعض اوقات لفظ کا معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض، واو کو آگے لام کے ساتھ ملانا، والارض وجعل الظلمات والنور، والنور نہیں پڑھنا، والنور، واو کو نون کے ساتھ ملانا، ثم الذین کفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے کیونکہ آگے عین حروف علقی میں سے، ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم تأتيهم نہیں پڑھنا، تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق، با کو لام کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے، لما جاءهم فسوف، واو حروف لین میں سے لمبا نہیں کرنا، اس فا کو لمبا نہیں کرنا، فسوف ایسے نہیں، ٹھیک ہے، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، توجہ کے ساتھ دیکھنا اس لفظ کو، آپ نے ایسے نہیں پڑھنا نمکن لکم نہیں، کاف کو آگے لام کے ساتھ ملانا ہے، ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا نہیں پڑھنا، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے کیونکہ آگے حمزہ حروف حلقی میں سے، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، عَلَيْكَ کاف کو لمبا نہیں کرنا، عَلَيْكَ ایسے نہیں پڑھنا، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، یہ حروف لین میں سے لمبا نہیں کرنا،
فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ٹھیک ہے دوستو، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ، یہاں پر توجہ کرنی ہے آپ نے، مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ ایسے نہیں پڑھنا، کاف کو آگے ملانا ہے لام کے ساتھ، مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. جس بھائی کو یا کسی بہن کو جو بات سمجھ نہ آئی ہو کمنٹ میں ہمیں بات کہہ سکتے ہیں. دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.